کبھی کبھی ڈرامے کی پہلی 3 ایک ساتھ صرف کہانی شروع نہیں کرتی بلکہ پورے ڈرامے کے مستقبل کے سوالات کھڑے کر دیتی ہیں، اور در نجات کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے۔ ایک طرف ہے زریاب، جو بظاہر ایک ماڈرن، پر اعتماد اور خوشحال گھرانے سے تعلق رکھنے والی لڑکی ہے، محبت میں اس قدر آگے جا چکی ہے کہ اپنے کیریئر تک کو داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہے۔ دوسری طرف ہے ابو بکر، جس کی زندگی کا انداز زریاب سے بالکل مختلف ہے۔ دین سے اس کی وابستگی صرف باتوں تک محدود نہیں بلکہ پہلی ہی کیس میں اسے عبادت اور قرآن سے جڑے ہوئے دکھایا گیا۔ اور پھر ہے زامل، زریاب کا محبوب، جس کے ساتھ اس کا رشتہ محبت سے زیادہ ایک جذباتی وابستگی بنتا دکھائی دے رہا ہے۔ اور یہاں سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا زریاب محبت کر رہی ہے یا محبت کے نام پر اپنی پوری شخصیت ہی قربان کر رہی ہے؟ قسط نمبر 1 میں سب سے پہلے زریاب اور زامل کی دنیا دکھائی گئی۔ دونوں ایک دوسرے کے عشق میں ایسے گرفتار ہیں کہ لگتا ہے کہ دنیا میں باقی سب چیزیں ثانوی ہیں۔ دونوں کا خواب تھا کہ وہ ہارورڈ میں ساتھ پڑھیں، لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ زریاب کو ایڈمیشن مل گیا جبکہ زامل کو نہیں ملا۔ عام حالات میں ایک سمجھدار انسان کہتا ہے کہ تم جاؤ اپنا مستقبل بناؤ، میں بھی اپنی کوشش جاری رکھوں گا، لیکن یہاں زریاب نے کیا کیا؟ محترمہ نے فوراً فیصلہ کر لیا کہ اگر زامل نہیں جائے گا تو میں بھی نہیں جاؤں گی، یعنی ہارورڈ ایک طرف اور زامل صاحب دوسری طرف۔ لیکن یہی فیصلہ آگے چل کر اس کردار کی سب سے بڑی آزمائش بن سکتا ہے، کیونکہ ڈرامہ پہلے ہی اشارہ دے رہا ہے کہ زریاب کا محبت میں خود کو بھلا دینے کا رجحان ہے۔ ناظرین نے پہلی کس کے بعد اس کے رویے کو جذباتی وابستگی اور بعض جگہ نادانی قرار دیا۔ پھر کہانی میں داخل ہوتا ہے ابو بکر، اور ابو بکر کی انٹری ہی زریاب اور زامل کی دنیا سے بالکل مختلف ماحول لے کر آتی ہے۔ وہ اپنی والدہ خوشبخت کے ساتھ رہتا ہے، دین سے جڑا ہوا ہے اور اس کی شخصیت میں ایک ٹھہراؤ دکھائی دیتا ہے۔ خوشبخت کا کردار بھی معمولی نہیں۔ ثانیہ سعید نے اس کردار کو بہت خوبصورتی سے سنبھالا ہے۔ پہلی ایک ساتھ میں ان کے ماضی کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں بتایا گیا، لیکن ڈرامہ بار بار یہ اشارہ دے رہا ہے کہ خوشبخت کے ماضی میں کوئی ایسا باب ضرور ہے جسے وہ آج بھی اپنے اندر لیے پھر رہی ہے۔ اور یہی چیز مجھے اس ڈرامے کے سب سے دلچسپ حصوں میں سے ایک لگتی ہے، کیونکہ زریاب کا مستقبل سوال بن کر سامنے آ رہا ہے جبکہ خوشبخت کا ماضی راز بنا ہوا ہے۔ اب آتے ہیں قسط نمبر 2 کی طرف۔ یہاں کہانی بہت تیزی سے آگے جانے کی بجائے کرداروں کو مزید کھولتی ہے۔ زریاب اب بھی زامل کے لیے اپنے فیصلوں پر قائم ہے، جبکہ خاندان کے بڑے اس کے طرز زندگی اور ترجیحات کو دیکھ رہے ہیں، اور دادی کا کردار بھی یہاں نمایاں ہوتا ہے۔ دادی کی نظر میں مسئلہ صرف یہ نہیں کہ زریاب کس سے محبت کرتی ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ اس کی تربیت اور زندگی کی ترجیحات کس سمت میں جا رہی ہیں۔ دادی کے کردار میں صبا حمید آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ دادی کا انداز شاید ناظرین کو سخت لگے، لیکن ان کے سوالات کو مکمل طور پر غلط بھی نہیں کہا جا سکتا۔ البتہ جس انداز سے وہ زریاب کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں، وہاں ڈرامہ ایک دلچسپ بحث پیدا کرتا ہے کہ نوجوانوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے نصیحت کافی ہے یا انہیں پہلے سمجھانا بھی ضروری ہے۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں عمیرہ احمد کی تحریر کا مخصوص انداز محسوس ہونا شروع ہوتا ہے۔ دنیاوی زندگی اور روحانی زندگی کے درمیان فرق، انسان کے فیصلے، ماضی کا بوجھ اور نجات کی تلاش۔ لیکن قسط نمبر 2 میں ایک اور کردار خاموشی سے اپنی جگہ بناتا ہے، رمیسا یعنی ہمنا۔ اس کردار کو شروع میں جان بوجھ کر مکمل طور پر سامنے نہیں لایا گیا، جس نے ناظرین کی دلچسپی اور بڑھا دی ہے۔ میرے خیال میں ہمنا اور ابو بکر کا ماضی کا کوئی تعلق ہے، یا پھر ہمنا یک طرفہ طور پر ابو بکر سے جڑی ہوئی ہے۔ ابھی ڈرامے نے اس راز کو مکمل طور پر نہیں کھولا، اور یہی تو مزہ ہے۔ اگر سب کچھ پہلی 3 ایک ساتھ میں بتا دیا جاتا تو پھر اگلی قسط کون دیکھتا۔ اب آتے ہیں قسط نمبر 3 پر، جہاں کہانی نے چند نئے دروازے کھول دیے۔ خوشبخت کے ماضی کے اشارے مزید واضح ہونے لگے۔ ایک طرف اس کا ماضی ہے اور دوسری طرف ابو بکر کی موجودہ زندگی۔ ایک اہم اشارہ اس وقت بھی ملا جب خوشبخت کا تعلق ایک اہم شخصیت سے ممکنہ طور پر جڑا ہوا محسوس ہوا، جبکہ ناظرین نے اس کے ماضی اور ایک اخبار میں موجود شخصیت کے حوالے سے بھی سوال اٹھائے۔ یعنی لگتا ہے کہ خوشبخت صرف ابو بکر کی ماں نہیں بلکہ خود ایک پوری کہانی ہے، اور میرے خیال میں یہی وہ ٹریک ہے جسے مصنفہ اگر مضبوطی سے آگے لے کر چلی تو در نجات کی اصل جان بن سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اداکاری کی۔ شہریار منور نے ابو بکر کے کردار میں بہت ٹھہراؤ والا انداز اختیار کیا ہے۔ ان کے کردار میں ایک سکون ہے۔ کیا ابو بکر واقعی اتنا ہی صاف اور سادہ ہے جتنا وہ نظر آ رہا ہے؟ دوسری طرف درفشا سلیم زریاب کے کردار میں ایک ایسی لڑکی دکھا رہی ہیں جو خود کو بہت آزاد سمجھتی ہے۔ نمیر خان بطور زامل بھی کہانی کا اہم حصہ ہے، خاص طور پر زریاب کے ساتھ ان کے تعلق میں جذباتی اتار چڑھاؤ نظر آ رہا ہے۔ البتہ ان دونوں کی کیمسٹری پر ناظرین کی رائے ملی جلی ہے، کچھ نے اسے پسند کیا جبکہ کچھ نے اسے کمزور قرار دیا۔ اور پھر صبا حمید، میرے خیال میں ابتدائی 3 ایک ساتھ میں وہ ان اداکاروں میں سے ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ تجسس پیدا کیا۔ خوشبخت کی خاموشی، اس کے ماضی کے اشارے اور ابو بکر کے ساتھ اس کا تعلق آگے چل کر بہت اہم ہو سکتا ہے۔ ساتھ ہی فرحان طاہر، دانیہ انور، رمیسا خان، سحر ہاشمی، عدنان جعفری اور دیگر اداکار بھی کاسٹ کا حصہ ہیں۔